سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جبریل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آگے آپ نے اکیلے جانا ہے، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر میں اس جگہ سے ایک قدم بھی آگے بڑھا، اللہ کے نور کی تجلی میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی، آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، آگے جانے کا میرے پاس ویزا نہیں، آگے جانے کا میرے پاس ویزا نہیں۔ اور کوئی فرشتہ اس جگہ سے آگے نہیں گیا، کسی فرشتے کو بھی، نہ کسی انسان اور نہ ہی کسی فرشتے کو اس سے آگے جانے کا ویزا ملا، کسی فرشتے کو ویزا نہیں ملا، ملا تو صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ آگے آپ نے اکیلے جانا ہے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آج میں نے عرش معلیٰ پر کس کو بلایا؟ اپنے محبوب کو۔ اب دو دوستوں کے درمیان تیسرا کوئی نہیں ہونا چاہیے، دو دوستوں کی باتوں میں تیسرا، چاہے وہ فرشتہ ہی کیوں نہ، چاہے وہ جبریل ہی کیوں نہیں، تیسرا کسی کو نہیں آنا چاہیے۔ دوست جب آپس میں دل کا حال بانٹتے ہیں، الگ ہوتے ہیں یا اور لوگ بھی ہوتے ہیں؟ بولو تو صحیح، الگ ہوتے ہیں یا اور لوگ بھی ہوتے ہیں؟ الگ۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے دوست کو اپنے پاس بلایا ہے تو الگ بیٹھ کر دل کا حال بانٹیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر پہنچے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آگے آ جا، قریب ہو جا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو گئے، اللہ نے فرمایا اور قریب ہو جا، اور قریب ہو گئے، فرمایا اور قریب ہو جا، اور قریب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا قاب قوسین او ادنی، میرا محبوب میرے اتنا قریب تھا، اتنا قریب تھا کہ میرے اور میرے محبوب کے درمیان میں 2 کمانوں یا 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ تھا۔ قرآن شریف میں ہے نا، اللہ نے فرمایا قاب قوسین، بات سمجھا رہی؟ تو آپس میں حال بانٹا، دل کا حال بانٹا، تو کیا حال وال لیا اور دیا؟ وہ کیا الفاظ تھے، کیا حال وال تھے؟ اللہ نے ان حال وال کو، ان الفاظ کو، ان باتوں کو زہر نہیں کیا، بلکہ یوں فرما کر بات کو ختم کر دیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ہمارے درمیان جو باتیں ہونی تھی بس ہو گئی۔ کیوں؟ جب 2 دوست اکٹھے بیٹھ کر حال بانٹتے ہیں نا، ان باتوں کا، ان حال وال کا کسی تیسرے کو علم نہیں ہوتا۔ تو اسی اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ حال وال، یہ راز کی باتیں تیرے اور میرے درمیان رہیں گی، بس تیسرے کو علم نہیں ہونے دوں گا۔ اسی اللہ نے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا، مختصراً کہہ دیا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو باتیں ہونی تھی بس ہو گئی، جو باتیں ہونی تھی۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا، اتنی پیار کرتا، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے انتہا پیار کرتا۔ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگا، اپنی امت کے لیے روئے، اپنی امت کے لیے تڑپے، اپنے لیے خود کچھ نہیں مانگا، اپنی اولاد کے لیے کس کے لیے مانگا؟ امت۔ ہم جیسے گناہ گاروں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا کیا؟ 4 گھنٹے مسلسل اونٹنی پر سوار ہو کر، سخت دھوپ میں، سخت گرمی میں کھڑے ہو کر 4 گھنٹے مسلسل اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت، اپنی امت کے لیے مانگا 4 گھنٹے۔ آج کوئی ماں بھی 4 گھنٹے اپنی اولاد کے لیے مانگے گی؟ کبھی کسی نے ماں نے مانگا ہے؟ دعا مانگی ہے اپنی اولاد کے لیے 4 گھنٹے مسلسل؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گناہ گاروں سے، ہماری موت سے بھی زیادہ پیار کرتے۔ ابھی بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا تأتیہم حیتانہم یوم صبتہم، کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں پکڑنے سے روک دیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور ہفتے والے دن ہی کیا آتی تھیں؟ مچھلیاں اکٹھی ہو جاتی تھیں، اتنی مچھلیاں ہوتی تھیں سامنے اور قریب کہ ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے منع کر دیا۔ ابتلا کے لیے، آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تاکہ دیکھو میری بات کون مانتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ان ظالموں نے کیا کیا کہ باندھ کو توڑا، ہفتے والے دن توڑا، اور ہفتے والے دن وہ پانی چھوڑتے تھے، مچھلیاں بھی ساتھ چلی جاتی تھیں، دور گڑھا کھود دیا، اس گڑھے کے اندر جمع کر لیتے تھے۔ کہتے ہیں مچھلیاں کا شکار نہیں کرتے، بس پانی وہاں لے جائیں گے تاکہ مچھلی ایک ہی جگہ اکٹھیاں ہو جائیں، اور اتوار کو کیا کر لیتے؟ شکار کر لیتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ چلاکی میرے نال، چلاکی میرے نال۔ اللہ تو دل کے حال جانتا ہے نا، زہر میں جو کچھ زہر کریں اللہ دل کے حال تو جانتا ہے۔ اللہ تو ان کے دل کو دیکھ رہا تھا اور جان رہا تھا کہ ان کے دلوں میں تو شکار کرنا ہے، یہ تو شکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے صرف
اسی گناہ کی وجہ سے اللہ نے ان کے شکلیں تبدیل کر کے خنزیر اور بندر کی بنا دی. کونوا قردۃ خاسئین. جب ہم پہلی امتوں کے حالات دیکھتے ہیں اور اس امت کے حالات دیکھتے ہیں تو پہلی امتوں کا گناہ کوئی گناہ ہی نہیں لگتا. جن گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں بدل گئیں، اس امت کے گناہوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ کوئی گناہ نہیں لگتے، معمولی سا گناہ لگتا ہے. لیکن یہ امت کے لوگ اتنی بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، شکلیں تبدیل نہیں ہوئیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو نہ ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روئے نہ ہوتے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں نہ مانگی ہوتی، ساری زندگی اس امت کے لیے تڑپے نہ ہوتے، بات سمجھے، رو رو کے اللہ کو منایا نہ ہوتا، اس امت کو بخشوایا نہ ہوتا، پتہ نہیں کب کی پوری امت کی شکلیں بدل چکی ہوتی، شاید کوئی اکا دکا بچتا.